سی بات ہو نا جامع سی، جو کچھ احکام تو مردوں کے ساتھ خاص ہے نا. اب میں داڑھی پر بیان کر رہا ہوں تو وہ خواتین کہیں گی اس کا ہمارے سے کیا لینا دینا بھائی، تو آدمیوں کا حکم ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے انسان کو جس پانی سے بنایا ہے، جس چیز سے بنایا ہے وہ ہمیں معلوم ہے. تو انسان کی فضیلت پر بیان چل رہا تھا. انسان کی فضیلت اس باڈی کی وجہ سے نہیں ہے. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو جو بنایا ہے سب سے خوبصورت بنایا ہے. تو یہ سب سے خوبصورت کا مطلب باقی مخلوق کی نسبت، باقی مخلوق سے اگر آپ کمپیئر کریں گے انسان کو، تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جا سائڈ، باقی مخلوق سے اگر آپ انسان کو کمپیئر کریں گے تو انسان سب سے زیادہ حسین ترین مخلوق ہے. لیکن ویسے کوئی بہت بڑی حسین مخلوق نہیں ہے. وجہ اس کی یہ کہ کیا کیوں حسن ہے اس میں بھائی، کس چیز سے بنائی ہے. انسان کی باڈی میں جتنے مسام ہیں ان سے گندگی نکلتی ہے، ناک سے گندگی، آنکھ سے گندگی، کان سے گندگی، منہ سے گندگی، اندر کھولو تو گند ہی گند بھرا ہوا ہے. مرنے کی دیر ہوتی ہے، ایک آنکھ لگتی ہے اور پھر وہی جرمز ہماری اس گندگی کو کھانا شروع کرتے ہیں، وہی کیڑے پڑتے ہیں، جو حال ہوتا ہے ہمارا. تو اب فضیلت یعنی ہماری جو ویلیو ہے اللہ کی نظر میں، یا حقیقت میں جو ہماری ویلیو ہے وہ اس باڈی کی بیس پہ تو ہو نہیں سکتی. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جس کی بیس پہ ہم کسی کو ویلیو دیتے ہیں. طاقت کی بیس پہ بعض دفعہ ویلیو دی جاتی ہے کہ بہت پاورفل ہے. تو کیا انسان بہت پاورفل ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اپنی زندگی 60-70 سال سے زیادہ آگے لے جا نہیں سکتا. یہاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں اتنا پاورفل ہے، چاند پہ پہنچ گیا، یہاں پہنچ گیا، وہاں پہنچ گیا. وہ بھائی یہ پوری کائنات کے لحاظ سے دیکھا جائے نا تو چاند سورج بھی کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو ایسے قریب قریب کے، یہ تو چونکہ پہلے یہ ممکن ہی نہیں تھا، ناممکنات میں سمجھا جاتا تھا، اب ممکن ہو گیا ہے، تو اس کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں بہت پاورفل. وہی سائنسدان جو چاند پہ پہنچ گئے ہیں، اگر سمندر کا طوفان آئے بچا سکتے ہیں، زمین میں زلزلہ آئے کچھ بھی نہیں ہے. سب جاپان دیکھو زلزلوں میں اکثر زلزلوں کا شکار ہوتا ہے. کتنی ٹیکنالوجی میں کتنا آگے جا چکا ہے، لیکن ذرا سے زمین ہلتی ہے تو سارے دائیں بھاگ رہے ہوتے ہیں. ہواؤں کا نظام تھوڑا سا چینج ہو جائے، ہوائیں ایسے گھما گھما کے ہمیں لٹو کی طرح اٹھا اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیں. پانی قابو سے باہر ہو جائے تو کیا تباہیاں مچاتا ہے پانی. تو کوئی اوقات نہیں ہے، نہ طاقت ہے نہ خوبصورتی ہے. جس چیز سے بنائے وہ بھی ایویں ہی ہے، غلیظ پانی ہے جس کو سڑایا گیا، پکایا گیا، اس کو سڑا کے ستار صاحب کو، جمشید صاحب کو، غفار صاحب کو، سبکتگین صاحب کو بنایا گیا. تو اوپر کی لیئر اللہ نے ذرا اچھی سی لگا دی ہے، بس اوپر کی لیئر، اسی پہ لیئر پہ مر رہے ہوتے ہیں لوگ. یہ جو عاشق لوگ ہوتے ہیں نا، معشوقہ پہ مر رہے ہیں، اتنی حسینہ اتنی حسینہ. حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے تھوڑا سا لقوہ ہو جائے، تھوڑا سا لقوہ ہو گیا، تھوڑا سا کیا ہو گیا. لقوہ میں کیا ہوتا ہے، ایک تھوڑی سی نس ہے دماغ کی، ہلکا سا اس میں بلاکیج ہوتی ہے، یا کوئی نس وس پٹھے کھنچ جاتے ہیں تو پوری الائنمنٹ آؤٹ، گاڑی کی الائنمنٹ آؤٹ ہو جائے اتنی بری نہیں لگ رہی ہوتی. زیادہ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یوں چلا رہے ہو، جا ادھر کو رہی ہے. لیکن انسان کی الائنمنٹ تھوڑی سی آؤٹ ہو جائے تو پورا فرمائی خراب ہو جاتا ہے بیچارے کا، حسن و جمال خراب ہو گیا. تو یہ تھوڑی سی اللہ نے لیئر لگا دی ہے، اور ہماری برائیوں پہ، خامیوں پہ اللہ نے اسکن کا ایک پردہ ڈال دیا ہے. تو بار بار میں یہ مضمون کو کیوں پکا کر رہا ہوں بھائی، میری اور آپ کی فضیلت یا تو اس بیس پہ ہوگی کہ میں اور آپ بہت خوبصورت ہیں، ایسا بھی نہیں ہے. اور اگر جو تھوڑی بہت ہمیں خوبصورتی نظر بھی آ رہی ہے نا، وہ بھی تھوڑے دن کی ہے. وہ بھی کیا ہے، جوانی میں ہوتا ہے خوبصورت، اس کے بعد تھوڑا سا جب آگے چلنا شروع ہوتا ہے، بڑھاپا آتا ہے، چہرے پہ جھریاں آتی ہیں، بال سفید ہونا شروع ہوتے ہیں. تو آپ دیکھ لو 20 سال پرانی اپنی تصویریں نکال کے دیکھا کرو، 20 سال کے بعد دیکھو. میں 2019 کی دیکھ رہا تھا اپنی تصویر ویڈیو پہ، میں نے کہا یار بڑا ینگ لگایا بھائی. 2025 میں وہ تھوڑا سا جغرافیہ چینج ہو گیا. آپ جتنی ایکسرسائز کر لو، جتنی اچھی خوراکیں کھا لو، بھائی صاحب بڑھاپا کیا ہوگا؟ روک سکتا ہے کوئی؟ نہیں روک سکتا، بڑھاپا آئے گا. تو ایک تو حسن ہے نہیں، دوسرا ہے وہ بھی تھوڑے دنوں کا، بہت تھوڑے دنوں کا ہے. اللہ تعالیٰ کو خواتین نے زیادہ حسن دیا، وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے. ان میں بڑھاپا مرد سے بھی زیادہ جلدی آ جاتا ہے. ان کا جو ہے نا وہ سسٹم ایسا اللہ نے بنا دیا کہ وہ جلدی بوڑھی ہو جائے. تو ان کو تو کہا کہ تم نے تو اترانا ہے ہی نہیں، اترانا ہی نہیں ہے، بے پردگی نہیں کرنی. کیونکہ جس کو اللہ نے حسن دیا ہو نا، وہ بے پردگی کرنا شروع کر دیتی ہیں، فیشن شو میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ماڈل بننا شروع ہو جاتی ہیں. ایسی خواتین سمجھتی ہیں ہمیں جب اللہ نے بیوٹی دی ہے تو ہم اس کو کیش کرائیں، اس سے ہم پیسہ کمائیں، اس سے ہم عزت کمائیں. او بھائی آپ کی بیوٹی جلدی ختم ہو جائے گی، آدمی کی پھر بھی چلتی رہے گی. ہمارے ایک دوست ہیں دبئی ایئرپورٹ پہ، ان کو ایک خاتون ملی، وہ تھوڑے موٹیویشنل اسپیکر بھی رہے ہیں. تو
ایسے لوگ جہیں کسی کو مل جاتے ہیں تو لوگ آ کے دکھڑا سناتے ہیں. تو بیچاری ڈپریشن میں تھی. اس نے پوچھا بھائی وجہ کیا ہے؟ اس نے پھر اپنی وجہ بتائی کہ میں ایک ماڈل تھی کمپنیوں میں, بہت مہنگے مہنگے اشتہار یعنی جو ایڈ چلتے تھے اس کے مجھے بہت مہنگے پیسے ملتے تھے, یہ خوبصورت تھی. کہہ رہی ہیں 8-10 سال میں کیا ہوا کہ وہ میرا تھوڑا سا حسن و جمال خراب ہونا شروع ہو گیا. میں نے ایکسرسائز کی, ڈائٹنگ کی, لیکن کون بریک لگا سکتا ہے کوئی بڑھاپے کو؟ نہیں ہو سکتا نا. کپڑے میں بل آ جائیں استری کر کے ٹھیک ہو جاتے ہیں, لیکن چہرے پہ جب جھریاں آتی ہیں استری کر کے ٹھیک ہوتی ہیں. ایک بچہ جو تھا نا استری کر رہا تھا, ایک بچے نے دیکھا کہ استری کر رہا ہے کپڑوں پہ. کسی نے بچے نے پوچھا ابو یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا شرٹ پہ بل آ گئے ہیں اس کو سیدھا کر رہا ہوں. ابو دادی کے بھی کر دیں, ٹھیک ہے نا, ان کے بھی چہرے پہ کیا ہے بل آئے ہوئے ہیں, دادا کے بھی کر دیں تو ہو سکتا ہے وہ سیدھا. اچھا آج کل پلاسٹک سرجری ہو رہی ہے, کھچاؤ کر کے کھینچ کے وہ سیدھا ویدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس سے تھوڑا اور ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا ہے انسان. اس کے اور سائڈ افیکٹ ہیں. جو مائیکل جیکسن یہی تو کرتا تھا, مر ہی گیا اس سائڈ افیکٹ سے. تو وہ نہیں ہو سکتا بھائی. جو بڑھاپا ہے وہ نہیں واپس جا سکتا اور وہ آئے گا. زمین آسمان کا زور لگا لو, قرآن کہتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. ایک ڈاکٹر کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا, کسی بڑے ڈاکٹر ہیں, ان سے کسی نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی میڈیسن ہو جو بڑھاپے کو روک دے, کائنڈلی کوئی ایسی ایکسرسائز ہو. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں, اٹ ازنٹ پاسبل. ڈاکٹر صاحب ذرا قرآن سننا جانتے بھی تھے, تو میری طرف دیکھا, مجھے کہا کہ بتائیں مولوی صاحب یہ جو قرآن میں آتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, جس کی ہم عمر بڑھاتے ہیں اس کو بچپنے کی طرف لوٹاتے ہیں, یعنی کمزوری کی طرف لوٹاتے ہیں. یہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے. انہوں نے کہا جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں ہم جوانی سے طاقت سے کمزوری کی طرف لے کر آئیں گے, تو قرآن کا کہا ہوا جھوٹا ہو سکتا ہے بھائی؟ اس کا مطلب کمزوری آئے گی. ہاں تو صحت کا بہت زیادہ خیال کرے گا, تھوڑا سا بڑھاپا تھوڑا سا زیادہ نہیں ہوتا, تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے گا. جو زیادہ خیال نہیں کرے گا وہ تھوڑا جلدی آ جائے گا. بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. یہ جو ڈائٹ پلان اور یہ وہ چل رہا ہوتا ہے نا, اس سے فرق پڑتا ہے, ایسا نہیں ہے, اور کرنا چاہیے پلان ملان, لیکن بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا اس سے. دیکھو 20-30 سال کے ہوتے ہو, کچھ بھی کھا لو پھر بھی 20-30 سال کے ہی رہتے ہو آپ. ایسا نہیں ہوتا 20-30 سال میں آپ نے صحت کا بالکل خیال نہیں کیا تو 80 سال کے لگنا شروع ہو گئے. نا 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 نا, جوانی میں کتنی ہی آپ بد پرہیزی کرو گے لگو گے پھر بھی 20-30 سال کے ہی. بازو میں طاقت ہوگی, مکے میں بولو طاقت ہوگی, چماٹ لگاؤ گے گرے گا سامنے والا. چاہے بد پرہیزی کھچڑی بھی کھا رہے ہو نا, کھچڑی کوئی پروٹین نہیں اور یہ نہیں, لیکن لیکھنے میں لگے گا بھائی. اور جب 80 سال کا ہوگا تو جم جا رہا ہو, جو بھی کر رہا ہو, ہوگا وہ کیا, وہ پاور نہیں آئے گی. اترجو ان تکون وانت شیب کما قد کنت ایام الشباب. ایک شاعر نے کہا ہے کہ تو یہ چاہتا ہے کہ تو بڑھاپے میں ویسا لگے جیسا تو جوانی میں لگا کرتا تھا, تو یہ ہو نہیں سکتا. لقد کذبتک نفسک لیس ثوب دریس کالجدید من الثیاب. کہتے ہیں بھائی پرانا کپڑا نیا نہیں لگ رہا ہوتا تو پرانا آدمی کہاں سے نیا لگے گا. کپڑا پرانا ہو جائے نا, صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے, پرانے کپڑے کی الگ ہی خوشبو ہوتی ہے. تو پرانا کپڑا نیا نہیں لگتا بھائی, تو پرانا آدمی اور پرانی عورت کہاں سے نہیں لگے گی, تو ہو نہیں سکتا. تو طاقت کا یہ حال ہے کہ تھوڑے دن کا حسن ملتا ہے, تھوڑے دن کی طاقت ملتی ہے, وہ بھی کمزور ہونا. بروس اس کو دیکھو, وہ بھی آج کل جو آ رہا ہے, وہ محمد علی باکسر تھا نا, زندہ ہے بھی, انتقال ہو گیا. مجھے کسی نے بتایا اس کے راشا ہے, کتنے لوگوں کے جبڑے پھاڑے ہوں گے, کتنے لوگوں کے منہ توڑے ہوں گے. اب کیا ہے ہاتھوں میں راشا. راشا سمجھتے ہیں, گلاس پکڑے گا تو یوں 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 کانپے گا, گلاس یوں یوں کانپے گا. کھانا کھائے گا تو یوں 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 پلیٹ ہلے گی. لقمہ لے گا تو کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی یہ حالت ہو جاتی ہے انسان کی. ہم ہوتا پتہ ہے کیا ہے انسان کو, بڑی پرابلم انسان کے ساتھ یہ ہے کہ جب اس کے سامنے دو کیریکٹر ہوتے ہیں, ایک کمزور اور غمزدہ اور پریشان حال, اور دوسرے خوش, تو وہ خوش کی طرف زیادہ جاتا ہے. کیونکہ ہر انسان عیاشی چاہتا ہے. عیاشی خوشیوں کو دیکھ کے ہوتی ہے, غموں کو دیکھ کے ہوتی ہے. بولو نا, خوشیوں کو دیکھ کے ہوتی ہے. تو غم والی چیز ہٹا, جیسے ریلز کسی کوئی دیکھ رہا ہو, ریلز میں کہیں ظلم دکھایا جا رہا ہو, بچے بھوکے مر رہے ہیں اور خون خرابہ, تو دل خراب ہوتا ہے نا یہ چیزیں دیکھ کے. تو انسان کہتا ہے اس کو ہٹا. اور کوئی ناچ گانے کی ریلز آ رہی ہوں, ڈانس مانس آ رہا ہو, کوئی کامیڈی آ رہی ہو, تو ادھر اس کے لائک زیادہ ہوں گے. کیوں ہوتے ہیں؟ انسان چاہتا ہے یار غم کی چیزیں مجھے نہ دکھاؤ, نیند خراب ہوگی میری. لیکن آپ کے نہ دیکھنے سے کیا یہ ہو جائے گا کہ دنیا میں غم ختم ہو جائے؟ بولو, کیا یہ ممکن ہے کہ غم ختم ہو جائے؟ آپ نہیں دیکھ رہے تو اب دنیا سے ختم ہو گیا؟ نا 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 نا. دیکھو اور آسان مثال دیتا ہوں, ہسپتالوں میں بیماروں کو دیکھنے لوگ زیادہ جاتے ہیں یا صحت مند لوگوں کی ویڈیوز اور جم والوں کی ویڈیوز اور جو
ٹرینرز ہوتے ہیں ڈولے مولے دکھا رہے ہیں, ان کی ویڈیو زیادہ دیکھتے ہیں. ظاہر ہے ان کی بھی زیادہ دیکھتے ہیں نا. ہسپتالوں میں آپ جاؤ, سروے کرو, انسان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے, ایسے ایسے بیمار نظر آئیں گے آپ کو. کوئی کینسر میں 10 سال سے پڑا ہوا ہے, کوئی چیخ رہا ہے, کسی کا پورا یہ کھا گیا یہاں سے کینسر میں, کوئی عجیب بیماری, کوئی جا کے دیکھو آدمی کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے صحت کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن ہم یہ کام بہت کم کرتے ہیں. ہم گھومتے ہیں زیادہ تر صحت مند لوگوں میں, تو انسان کا مائنڈ یہ بن جاتا ہے کہ میں بھی ہمیشہ ایسا ہی خوش رہوں گا. وہ احوال, وہ حالات جو ہسپتالوں میں بیماروں پہ جو حالات آئے ہیں وہ میرے ساتھ تو کبھی آ ہی نہیں سکتے. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. ہم اپنی دادی کو دیکھتے تھے نا, 85 سال کی تھی, بوڑھی, ایک جگہ بیٹھی رہتی تھی, اللہ اللہ کرتے, جھریاں پڑی ہوئی تھی بہت زیادہ, جیسے ہوتا ہے دادیوں میں. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بچپن سے ہی ایسی ہیں. ہماری دادی ہمیں جب بتاتی تھی نا, بیٹا ہم تو ایسے بھاگا دوڑا کرتے تھے اپنے گھروں میں, دیوار وہ درختوں پہ چڑھ کے آم توڑتے تھے, پھر وہاں سے چھلانگ لگا کے بھاگتے تھے. یہ میں کہتا میں دادی کہاں سے کر سکتی ہیں بھائی یہ سب کچھ؟ بھائی یہ کیسے ہلیں گی؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کبھی یہ, پھر اگر اتنی صحت مند تھی تو ابھی تو ان کو ٹینشن سے مر جانا چاہیے کہ نہ ہلا جا رہا ہے نہ چلا جا رہا ہے. یہ کیا ہے انسان کی نفسیات؟ یہ ہے کہ وہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے نا اس کو دماغ میں, اس کی میموری میں آ جاتا ہے, اور وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا اور ایسا ہی ہے ہمیشہ سے. تو جیسے آپ کسی بوڑھے کو دیکھ کر بچپن میں یہ ذہن میں آتا ہے ہمیشہ سے ایسا ہی ہے, تو ایسے ہی اپنی جوانی کو دیکھ کر, اپنی طاقت کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے میں ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا. نا 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 نا, یہ غلط فہمی ہے. آپ نے اپنی دادیاں نانیوں کو جیسے دیکھا ہے ہسپتالوں میں لیٹے ہوئے, درد سے تڑپتے ہوئے, اور نہ چلا جا رہا ہے نہ بیٹھا جا رہا ہے نہ کھایا جا رہا ہے, 10 قسم کی دوائیں ان کے دائیں بائیں, ہومیوپیتھک الگ, ایلوپیتھک الگ, حکیمی. ہمارے ہاں تو 3 طریقے علاج چلتے ہیں, ہومیوپیتھک دوائیں الگ کھا رہے ہوتے ہیں لوگ, اور حکیمی نسخے الگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں, اور ایلوپیتھک دوائیں الگ کھا رہے ہوتے ہیں. 3-4 قسم کے دوائیں بوڑھے ایٹ اے ٹائم کھا رہے ہوتے ہیں. کھانے سے پہلے یہ شوگر کی گولی کھانی ہے, ایک انجیکشن لگانا ہے, اس کے بعد کھانا کھائیں گے تاکہ شوگر کنٹرول میں رہے. 20 قسم کے مسائل. تو جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان مسائل میں, ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیشہ سے ہیں. نا نا نا, وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو اس سے بھی زیادہ پاورفل تھے. تو جیسے ہم بیمار کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے بیمار ہے, ایسے ہی ہم اپنی خوشیوں کو اور دوسری خوشیوں کو دیکھ کے سمجھتے ہیں یہ بھی ہمیشہ خوش رہے گا اور میں بھی ہمیشہ ایسے بھاگتا دوڑتا رہوں گا. نہیں بھائی یہ نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ کیسے سمجھائیں یار, یہ نہیں ہوگا. آپ بھی, اللہ سب کو بیماریوں سے پریشانیوں سے بچائے. تو میرے بھائی یہ ہمارے جیسے ہی انسان ہے, کوئی پڑا ہوا ہے, کوئی گرا ہوا ہے, کوئی کٹا ہوا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ میں اللہ معاف فرمائے گاڑی کے نیچے آ کے کچل گیا, کوئی گولی سے مر گیا, کوئی اس خطرناک بیماری ہو گئی, کوئی جو ہے نقصان ہو گیا, سب کچھ چھن گیا. یہ سب حادثات سب کے ساتھ ہو سکتے ہیں, اللہ سب کو بچا کے رکھے. تو یہ جب سب کچھ سب کے ساتھ ہو سکتا ہے تو ہماری اوقات 2% کی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میں سب مقصد اوقات سمجھانا تھا میرا. اتنی لمبی جو میں بات کر رہا ہوں نا, اتنی لمبی جو میں بات کر رہا ہوں, میں آپ کو اور اپنے آپ کو, ہم دونوں کو اپنی اوقات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری حیثیت 2% سے زیادہ بولو نہیں ہے. یہ سلسلے میں اتنی لمبی بات کی ہے میں نے, جو آپ, اور میں بھی نہیں سمجھ پا رہا, آپ بھی نہیں. ہم بھی باتیں کر رہے ہیں نا, سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, باتیں کرنا آسان ہے, سمجھنا پڑا. جب احوال آتے ہیں انسان کے اوپر پھر کہتا ہے یار یہ کیا ہو گیا, اور پھر کوئی غم میں اس کا ساتھ نہیں دیتا, کوئی ساتھ نہیں دیتا. اکیلے ہو جاتے ہیں. جو لوگ جیلوں میں جاتے ہیں بھول جاتے ہیں لوگ تھوڑے دنوں میں, مر جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں لوگ تھوڑے دنوں میں, تو سب کچھ بھول جاتا ہے انسان. تو ان تمام باتوں سے پتا چلا بھائی انسان کی حیثیت 2% کی نہیں ہے. موٹیویشنل اسپیکر آپ کو بتائیں گے آپ بہت عظیم ہو, قرآن و سنت آپ کو بتاتے ہیں آپ بالکل بھی عظیم نہیں ہو. اگر آپ کے اندر 2 چیزیں ہیں تو عظیم ہو, 2 چیزیں نہیں ہیں ککھ بھی نہیں ہے. یہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں یہ بتاتے ہیں دنیا کے بڑے انسان, بتاتے ہیں نا اتنے بڑے بڑے لوگ, وہ بڑے بڑے نہیں ہوتے بھائی. اللہ کی نظر میں وہ کیا ہوتے ہیں؟ بونے سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں. وہ جن کو ہم کہتے ہیں نہیں عظیم کامیاب لوگ, بڑے بڑے لوگ, وہ بھائی جان وہ اللہ کہتا ہے وہ بڑے ہیں ہی نہیں. ابو جہل بھی تو سردار تھا نا, اپنی قوم کا بڑا تھا, اللہ کی نظر میں بڑا تھا. بولتے کیوں نہیں؟ کوئی حیثیت نہیں تھی ابو جہل کی. ابو لہب بھی بہت بڑا تھا, فرعون سے بڑا تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا مصر میں. ایسا اتنا بڑا تھا فرعون, جو آرڈر دے گا وہ بھی ہو سکتا ہے ورک شاپس کرواتا ہو, لوگ اس سے آ کے پوچھتے ہوں کہ آپ اتنے عظیم انسان کیسے بنے. ہمارے صدر زرداری صاحب کو دیکھ لیں, میں تو کہتا ہوں ان سے سیکھنا چاہیے, آپ اتنے عظیم بنے کیسے؟ کیا خیال ہے, سیکھنا چاہیے کہ نہیں سیکھنا چاہیے؟ اچھا حضرت کہہ رہے ہیں نہیں سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے,
نہیں یہ تو سیکھنا چاہیے, آپ اتنے بڑے بنے کیسے؟ پھر وہ الگ بات ہے, ہم بتائیں گے کہ بڑے کی ڈیفینیشن کیا ہے, بڑے کی ڈیفینیشن کیا. تو جس کو ہم بڑا سمجھ رہے ہیں کہ یہ عظیم لوگ ہیں, گریٹ, دی گریٹ کہتے ہیں نا بھائی, بار بار جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو قرآن کے ریفرنس سے بتا رہے ہیں, میری اپنی بات نہیں ہے, یہ گریٹ نہیں ہے, اس کو گریٹ نہیں بولتے. نہ عزت آ جانے کو عظیم انسان کہتے ہیں جس کی عزت زیادہ ہو, نہ پیسہ آ جانے کو عظیم انسان کہتے ہیں جس کا پیسہ زیادہ ہو. یہ نکالو دماغ سے. ہم جب مدرسے میں گئے تو ہمارے حضرت نے 8 سال ہماری کھوپڑی سے یہی نکالا ہے, 8 سال یہی نکالا ہے ہماری کھوپڑی سے کہ نہ دولت بڑی, نہ عزت بڑی, نہ شہرت بڑی. تصوف میں خانقاہوں میں یہی تو سکھایا جاتا تھا, ونس اپون اے ٹائم. تصوف کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ آج کل بہت سے لوگ تصوف کے خلاف ہیں, تصوف بدعت ہے. ایک تو علم سوسائٹی میں ختم ہو گیا ہے, کچھ چند کتابیں کو 2-4 کسی سے پڑھ لی, کسی سے کچھ سن لیا, اور پھینکتے رہو. ابھی بات سے بات نکلتی ہے, ٹاپک رہ نہ جائے. آج کل یہ بھی بڑا چل رہا ہے, اسلامک بینکنگ کے خلاف لوگ بہت بولنا شروع ہو گئے. نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں, کان ادھر سے پکڑو, کان ادھر سے پکڑو, سود کو حلال کر دیا مفتی تقی عثمانی صاحب نے. ان سے جب سود کی تعریف پوچھو تو ککھ بھی نہیں پتا ان کو, سود کی ڈیفینیشن کیا ہے, سود کی قسمیں کیا ہیں. پھر اسلام نے جو سود کے آلٹرنیٹ جو معاملات دیے ہیں, خرید و فروخت کے طریقے دیے ہیں, وہ کیا ہیں, کتنے, کچھ بھی نہیں پتا. بس بیٹھ کے آپ تقریریں کروا لو, یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے. تو کیسے کہہ رہے ہو, آپ کو پتا کیا ہے؟ ہر فیلڈ میں ہر آدمی گھسا ہوا ہے. تو کیا بات کر رہا تھا میں, بات ٹاپک چینج نہ ہو جائے میرا. دیکھیں مجھے موضوع تو یاد ہوتا ہے لیکن اینڈنگ پوائنٹ کیا تھا وہ, ہاں میں تصوف کی بات کر رہا تھا. اسی طرح جیسے اسلامک بینکنگ کا عام لوگوں کو نہیں پتا نا, ہم نے تو 1-1.5 سال پڑھا ہے باقاعدہ, بینکوں میں جا کے سمجھا ہے اس کو, اس کے بعد کانفیڈنٹلی بات. ابھی میں کہتا ہوں اسلامک بینکنگ پہ کسی کو کوئی اشکال ہو میرے پاس لے آؤ, ضدی اور ہٹ دھرم نہ ہو, میں اس کے ہر اشکال کا جواب دوں گا انشاءاللہ. ضدی اور ہٹ دھرم نہ ہو, ہاں ضد کا کوئی علاج نہیں ہے, میں نہ مانوں اس کا کوئی علاج نہیں. تو اسی طرح یاد رکھو یہ تصوف کیا ہے. تصوف, ہاں اسلامک بینکنگ کو میں یہ کہتا ہوں جائز ہے, باقی میں یہ نہیں کہتا اسلامک بینکوں میں آپ سیونگ اکاؤنٹ کھول کے پیسہ کمائیں. جائز کا مطلب ہے سود نہیں ہے, باقی یہ سب نوٹ چھاپنے کے ادارے ہیں, یہ کوئی غریبوں کے لیے نہیں بنے ہیں. یہ اتنا کم پروفٹ آپ کو دیتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے یہ تکلف نہ کرتے تو اچھا تھا. اس میں بھی ٹیکس کٹ کے آتا ہے, آدمی دیکھ کے خوش ہوتا ہے, اڑے اتفاق میرے 1 کروڑ پہ 500 روپے, بھائی زبردست. اتنا نہیں ہوتا لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں, لگتا ہے ایسا ہی ہے. 1 کروڑ پہ کتنے ٹھاک کر کے 500 روپے, جب نکالنے جائے گا تو پتا چلا 200 اس میں ٹیکس میں کٹ گئے. تھوڑا میں نے مبالغہ کر دیا لیکن کنڈیشن اسی ٹائپ کی ہوتی ہے. تو اس لیے صرف اتنی ہم اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کرتے ہیں کہ سود, خالص سود سے بچا کے بہتر ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں سود نہیں ہے, سود کا شبہ تو ہے. تو شبہ بھی نہیں ہے سود کا, کیونکہ حدیث میں سود بھی حرام ہے اور سود کا شبہ بھی حرام ہے. تو یہ شبہ سے بھی بچایا گیا ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثالی اسلامی نظام نہیں ہے, یہ مثالی اسلامی نظام نہیں ہے, تو وہ تو نہیں ہے, وہ تو ہم بھی کہتے ہیں جو اسلام نے پراپر وے میں جو جس طرح سے کاروبار سکھایا وہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان کو پریکٹیکلی دیکھو, دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں, ہمارے ملک میں بھی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں, کہ انہوں نے کرنا کرانا نہیں ہوتا کچھ, لہذا وہ بات وہ کریں گے جو بالکل اعلیٰ معیار کی بات ہوگی, کیونکہ انہوں نے کرنا کچھ نہیں ہے. اس کی میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کو اپنی بیٹی کے لیے رشتہ چاہیے, برا چاہیے یا اچھا چاہیے, بتاؤ, بولتے کیوں نہیں ہو؟ ہر شخص کو اپنی بیٹی کے لیے برا رشتہ چاہیے ہوتا ہے یا اچھا چاہیے ہوتا ہے؟ اچھا. اب اچھے کی ڈیفینیشن آپ نے جا کے پڑھی, اچھا وہ ہوتا ہے جو قد اس کا کم سے کم 5 فٹ 10 انچ ہو, یا 11 انچ ہو, یا 6 فٹ قد ہو اس کا, خاندان اس کا یہ والا ہو, نمازیں 5 ٹائم پابندی سے پڑھتا ہو, چہرے پہ نور برس رہا ہو, انکم بھی کیا ہو, گورنمنٹ جاب ہو اور ٹھیک ٹھاک اچھا پیسہ کما لیتا ہو, یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو. لیکن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ چونکہ بزی بہت ہوتے ہیں, بیوی کو ٹائم نہیں دیتے, تو وہ ٹائم بھی دیتا ہو, سمجھ رہے ہیں. پھر وہ باہر لے کے بھی بیگم کو گھومے, بچے بھی اتنے پیدا ہوں جتنی ہماری بچی. آج کل سسرال کی مداخلت بچوں میں تو بہت زیادہ ہو رہی ہے. سسرال اور اسرائیل کا فرق ختم ہو گیا اس سوسائٹی میں, حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. یعنی اگر ایک بچہ پیدا ہو گیا نا, بیگم کو پریگننسی ہو گئی, اگلے سال دوسرا, سب سے زیادہ غصہ ساس کو آئے گا. جو یہاں ساس بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, اتنا غصہ. ابھی سے کیوں بھائی, چھوڑ دو, یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے نا, اس میں کیوں ٹانگ اڑا رہی ہو. تو یہ بہت غلط چیز ہے. جب بیٹی کو رخصت کرو نا تو نہیں اس سے پوچھو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں, جب تک کوئی واضح ظلم نہ ہو, چھوڑ دو ان کو یار اپنے حال پہ. تو یعنی داماد کی ساس کی بات کر رہا ہوں, داماد کی ساس وہ بھی ٹانگ اڑا رہی ہوتی ہے اور شوہر کی ماں بھی ٹانگ اڑا رہی ہوتی ہے.
ان کو آپس میں جینے ہی نہیں دیتے. وہ ادھر سے ٹانگ اڑا رہی ہے, وہ ادھر سے اپنے بیٹے کو مشورے دے رہی ہے, اور وہ ادھر سے بیٹی کو مشورے دے رہی ہے. دونوں کے مشوروں سے چل رہی ہے گاڑی, تو نہیں چلے گی, ایک دن بھی نہیں چلے گی. ان کو بولا جینے تو ان کو, لیکن نہیں دیتے جینے بہت, کیونکہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں نا. فارغ آدمی کیا کرے گا دنیا میں؟ جو فارغ ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے فساد مچانا, کیونکہ ان کو انسان کی فطرت ہے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اب بیٹھے ہوئے ہیں, سارے کاموں سے فارغ ہو گئے, بچوں کی شادیاں ہو گئی, بچیوں کی شادی ہوں گی, اب کیا کریں؟ اب گھر تباہ کرو بیٹھ کے, لڑواؤ آپس میں. تیری اپنی بیٹی سے پوچھو, ہاں بھائی سسرال میں کیا ہو رہا ہے, ساس تمیز سے بات کر رہی ہے نہیں کر رہی, جا کے گھر جا کے اس کے فریج چیک کرنا اور چیزیں چیک کرنا, کچن میں کیا کیا آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا, دودھ کتنا آتا ہے, دودھ کی ملائی کہاں جاتی ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں چیک کرتے رہو بیٹھ کے. اور داماد کتنا کما رہا ہے, گھر میں خرچ کتنا کر رہا ہے, کما اتنا رہا ہے, خرچ اتنا کر رہا ہے. تمہارے ابا تو مجھے سوئٹزرلینڈ لے کر گئے تھے, تمہارے ابا نے تو یہ تو پھر اپنے ابا کو پھر مرے کیوں, وہ اتنے اچھے تھے, تو تم نہیں تو مارا ٹینشن سے اس کے ابا کو. تو بہت فساد ہے سوسائٹی میں. کیا کہاں چلا گیا میں؟ خیر, پھر تصوف کی بات کر رہا تھا نا میں. نہیں اس سے پہلے کہاں تھا؟ نہیں احسان عظیم تو وہ تو ٹاپک میں وہ تو مجھے پتہ ہے, وہ تو میں بات وہ تو کنٹینیو کروں گا انشاءاللہ. میں یہاں کیسے آیا, ساس پہ کیسے آ گیا؟ ہاں بیٹی کا رشتے کی بات کر رہا ہوں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, رشتے کی بات نہیں کر رہا میں, لیکن سمجھا رہا ہوں مثال. یہ اس سے یہ آسان مثال سے بات سمجھ میں جلدی آ جاتی ہے. اب آپ کو بچی کا رشتہ چاہیے, آپ نے کہا بہت اچھا رشتہ چاہیے, بہت اچھا رشتہ جو اتنا قد ہو, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو یا ڈاکٹر ہو, فلانا ہو. اب ظاہر یہ مصروف لوگ ہوتے ہیں, لیکن وہ بیوی کو ٹائم بھی دیتا ہو, سوئٹزرلینڈ گھماتا بھی ہو, یہ بھی کرتا ہو, وہ بھی کرتا ہو, فلانا بھی ایسا زبردست. سننے میں بڑا اچھا لگے گا, کتنا زبردست, اپنی بیٹی کا کتنا خیر خواہ ہے. لیکن جو عقل مند ہوں گے نا, وہ پتہ ہے کیا کہیں گے؟ یہ کرنا ہی نہیں چاہتا شادی. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ عقل مند لوگ کہیں گے یہ کمبخت اپنی بیٹی کی شادی چاہتا ہی نہیں ہے, تبھی اس نے ایسا معیار بنایا ہوا ہے جو مریخ پہ بھی ایسا داماد نہیں ملے گا. یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ اس کی زندگی برباد کر رہا ہے. اس لیے باتیں بہت بڑی بڑی خواب دکھا رہا ہے, جنت کے باغ دکھا رہا ہے. جو پریکٹیکلی کچھ کرنا چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ بچی کی شادی ہو جائے, وہ تھوڑا سا آڑا ترچھا داماد برداشت کر لیں گے. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اب کوئی کہے دیکھو یار یہ پورا بالکل معیار کا تو نہیں ہے, ان کے داماد کی تو اس کی تو جو ہے وہ تنخواہ کم ہے, یا اس کا تنخواہ اچھی ہے لیکن یہ ٹائم پورا نہیں دے گا, ٹائم پورا دے رہا ہے تو وہ تھوڑا سا لونڈے لپاڑوں میں بھی بیٹھتا ہے, کوئی نہ کوئی فالٹ تو ہوتا ہے نا. لیکن باپ کیا کہے گا؟ بھائی میری بیٹی کی عمر نکل رہی ہے, میری بیٹی کون سا فرشتہ ہے. وہی اور آسان مثال دے دیتا ہوں, خواتین بیان سن رہی ہیں بہت معذرت کے ساتھ, میں کب سے 4 شادیوں پہ چیخ رہا ہوں, علماء تک کو نہیں سمجھا پا رہا تھا میں, لیکن جب میں نے نکاح کا پیغام بھیجا تو لڑکی والوں کو سمجھ میں آ گیا. کیوں؟ ان کو لگا کہ بھائی ہم نے اگر اس رشتے کو ٹھکرا دیا تو اگرچہ ایک فالٹ ہے کہ اس کے نکاح میں پہلے سے زوجہ موجود ہے, یہ فالٹ ہی ہے نا سوسائٹی میں, لیکن اگر ہم نے ٹھکرا دیا تو ہمارے لیے مشکلات نہ کھڑی ہو جائیں. تو کر دیا انہوں نے. کیا خیال ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ایک فالٹ والے آدمی سے یعنی 50% داماد مل رہا ہے آپ کو, 50% وہ بک ہو چکا ہے, اور چوتھی پہ اگر کوئی کر رہا ہے تو 25% مل رہا ہے. اس سے بڑا کیا فالٹ ہوگا؟ خود سوچو, یہ فالٹ ہی ہے نا. ابے داماد 100% ہونا چاہیے, 25% ملنا چاہیے آپ کو, 100% مل, لیکن 25% پہ بھی لوگ کیوں کہہ رہے چلو یار کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی دوسری چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چلو یار مالی لحاظ سے اچھا ہے یا محبت کرے گا وغیرہ وغیرہ. وہ ایک ہر آدمی کی اپنی پرائیورٹی ہوتی ہے, ترجیح. یا کوئی دین دیکھ رہا ہوتا ہے کہ عالم ہے چلو بھائی, یا کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے پائلٹ ہے بھائی JF-17 اڑاتا ہے, ہماری عزت ہوگی, ہم بولیں گے یہ جو گرایا تھا جہاز یہ ہمارے داماد نے گرایا تھا. تو جس نے کام کرنا ہوتا ہے وہ بہت اونچا معیار بولو نہیں رکھتا. تو اسی طرح یاد رکھو جو یہ چاہتے ہیں نا, تبھی تو میں کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام آ جائے, 100% خلفائے راشدین والا سسٹم آ جائے, پلٹ دو الٹ دو سب بدل دو, یہ مولوی 2 نمبر, یہ کچھ بھی نہیں, اس کا مطلب وہ کچھ بھی نہیں چاہتا ہے. اس لیے وہ یونیورسٹیوں میں اداروں میں تقریریں کر رہا ہے, بدل دو پلٹ دو, جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کے ہیں یہ بہانے. تو یہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کا مطلب کچھ کرنا ہے ہی نہیں انہوں نے. جیسے امریکہ میں کوئی جائے اور کہے میں یہاں اسلامی مملکت حکومت اسلامیہ لے کر آنا چاہتا ہوں. ابے بھائی تو یہاں ایک مسجد کی پرمیشن لے لے, ٹھیک ہے نا. اب ایک مولوی صاحب وہاں جا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں ایک مسجد بنا لیتا ہوں, مدرسہ بنا لیتا ہوں, لوگ آئیں گے نماز پڑھیں گے, محبت سے اسلام کی تبلیغ کروں گا. دوسرا کہہ رہا ہے نہیں نظام بدلو. کیا بدلو؟ تم مسجدوں کو فوکس کر رہے ہو, مدرسوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو, اور حلال ذبیحہ کی تلاش میں لگے ہوئے ہو, حلال ذبیحہ حلال ذبیحہ حلال ذبیحہ حلال فائننس. نظام بدلو نظام. اس کا مطلب وہ تمہیں حرام کھلانا چاہتا ہے, سمجھ رہے ہو؟ وہ چاہتا ہے جو تم حلال ذبیحہ کی کوشش کر رہے ہو نا ان ملکوں میں وہ بھی نہ ہو, مسجدیں بھی نہ بنے, مدرسے بھی نہ بنے, جو تھوڑا بہت اسلام ہے وہ بھی دفن ہو جائے. اور باتیں کیا کر رہا ہے؟
نظام بدلو, وہاں بدل سکتے ہو؟ کیا ہو گیا بھائی صاحب؟ آپ امریکہ میں جا کے باتیں کرو میں سسٹم چینج کروں گا, کوئی کر لے گا؟ ابھی ایک آج کسی کا کلپ دیکھا, وہ یو کے میں جلوس نکال رہے ہیں ہمیں شریعہ لا چاہیے. تو بھائی تم شریعہ لا کی یو کے میں بات کر رہے ہو, تم وہاں پر بھیک میں تمہیں وہاں کی نیشنلٹی ملی ہے, تم نے حلف نامے اٹھائے ہوئے ہیں, تو وہ تمہیں ایسا ٹھڈے پہ کک مار کے نکالیں گے نا وہاں سے کہ تم کہیں کے نہیں رہو گے, کہیں کے نہیں رہو گے. تو باتیں تو بہت اچھی لگ رہی ہیں, دیکھو شریعہ لا کی کوشش کر رہے ہیں, دیکھو کوشش تو کی نا بیچاروں نے. یہ وہ کوشش ہے جس سے تھوڑی سی بھی شریعت جو رہ گئی ہے وہ بھی زمین میں دفن ہو جائے گی. اب جو علماء سنجیدہ ہیں نا, جنہوں نے کام کرنا ہے سوسائٹی میں, وہ یہ بڑی بڑی باتیں نہیں کر رہے ہوتے, وہ اتنی باتیں کرتے ہیں جتنی ہضم ہو سکے اور جتنی سوسائٹی میں امپلیمنٹ اس کا ہو سکے, کیونکہ وہ واقعی سوسائٹی میں تبدیلی چاہتے ہیں, وہ واقعی اپنی بیٹی کے لیے اچھا داماد چاہتے ہیں. تو وہ برداشت کر لیں گے دائیں بائیں خرابیاں, کیونکہ ان کو پتا ہے بھائی بچی کا گھر بسانا ہے. لیکن جو باتیں ہمارے ہاں اسکالرز میں جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, منجن اسی کا بکتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ منجن کس کا بکے گا؟ جو باتیں ایسی کرے گا, بہت بڑی نظام بدل دو, یہ بدل دو. کیا کیسے بدل دے نظام؟ کیا پیکج ہے تمہارے پاس نظام بدلنے کا؟ تبھی تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو قوانین غیر اسلامی ہے نا, ان کی لسٹ بنا کے اس کو فوکس کرنا چاہیے کہ یہ قانون چینج ہونا چاہیے. ہم لوگ اس کو فوکس نہیں کر رہے. ہم جب باتیں کرتے ہیں بہت بڑی بڑی باتیں, نظام بدلو, جو ممکن ہی نہیں ہے. جمہوریت ختم کرو, کہاں سے ختم کر دیں بھائی؟ کیسے ختم کریں جمہوریت؟ آپ نے اسی کے اندر رہتے ہوئے جو ہوگا وہ کرنا پڑے گا. جمہوریت ختم ہوگی تو ماشاء اللہ لگے گا نا. اب وہ آرمی چیف کوئی الٹے دماغ کا آ گیا, وہ تو پھر آدمی کہے گا اچھا تھا, کیا خیال ہے؟ آدمی یہی کہے گا نا. جب جنرل مشرف کی آمریت تھی تو لوگ کہتے تھے یہ نہیں ہونا چاہیے, تو جنرل مشرف جب ہٹائے نا تو صدر بن گیا. میں نے کہا لو, یہ آمریت ختم ہوئی اور آپ کی خدمت میں جمہوریت پیش خدمت ہے. اس کے بعد جو اسٹیل مل کا بیڑا غرق, ہم پھر رو رہے تھے, ہم کہتے یار وہی ٹھیک تھا, حالانکہ ہم اس کے خلاف تھے جنرل مشرف کی پالیسیوں کے. تو اس لیے آپ نے جو مارکیٹ میں جو سسٹم چل رہا ہے نا, تو اس کی کے اندر رہ کے کوئی خیر کی کوشش کرو گے تو ہو جائے گا, وہ نئی باتیں کرتے رہو. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اسی سسٹم کے اندر رہ کر سودی بینکاری کو ختم کروا کے اسلامک بینکاری کو متعارف کروایا. پوری دنیا نے اس کو مانا. یہ صحرا پاکستانی علماء کے سر پہ گیا, وہ اکیلے نہیں تھے. اس میں مفتی رشید احمد صاحب بھی تھے, اس میں یعنی ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب, اس میں علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ جو بنوری ٹاؤن کے بانیوں میں آتے ہیں وہ بھی تھے, اور اس میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم پاکستان وہ بھی تھے, اور بھی بڑے بڑے علماء تھے, مفتی ولی حسن ٹونکی. ان سب نے ایک نظام بنا کے دیا. ان علماء نے محنت کر کے ایک آلٹرنیٹ سسٹم دیا, نظام دیا, اور ایسا جو چل بھی سکے, وہ والا نظام نہیں جو چل ہی نہ سکے, وہ نظام دے گیا. پھر اس کا امپلیمنٹ کیسے ہو, اس کا امپلیمنٹ مفتی تقی عثمانی صاحب وفاقی شرعی عدالت کے جج تھے, ان کے پاس پاور تھی, دین دنیا دونوں تعلیمات تھی, انہوں نے دنیا میں متعارف کروایا. عرب علماء نے ان کو بلایا, ان سے سمجھا, ان سے سیکھا. ملیشیا دورے ہوئے, دنیا میں دورے ہوئے, اور پوری دنیا میں یہ صحرا حضرت مفتی تقی صاحب کو بھی گیا, علماء دیوبند کو بھی گیا, اور پھر یہ بینکنگ کا یہاں ایک سسٹم چینج ہونا شروع ہوا. اب پوری دنیا آہستہ آہستہ اس سسٹم کو لے رہی ہے. ابھی فیصل بینک جو ہے پورا کا پورا اسلامک بینک میں کنورٹ ہو گیا, اور سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا 2028 تک کوئی بینک بھی سودی بینک نہیں رہے گا. اتنا بڑا کارنامہ تھا خدا کی قسم. لیکن ہماری سوچ منفی, ہر وقت دماغ میں بھوسا ہمارے, بس ہر وقت منفی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کسی نے علم کی بیس پہ کوئی اختلاف کیا ہے تو وہ ہم اس کے اختلاف کو ویلیو دیتے ہیں اور کسی پہ طنز نہیں کر رہے. لیکن جو بار بار مفتی تقی عثمانی صاحب کی توہین کر رہے ہیں کہ وہ دیکھو درباری اور سود کو حلال کر دیا, سود کو حلال کر, کچھ ایسے بھی ہیں جو مذہبی اسکالر ہیں جو اس کو سود ہی سمجھتے ہیں یا ناجائز سمجھتے ہیں, لیکن بڑی تمیز سے. شیخ شجاع الدین صاحب کا میں نے آج سنا کہ بڑی اعتدال کے ساتھ انہوں نے اس اختلاف کو ذکر کیا کہ بھائی کچھ علماء ایسے ہیں جو اس کو جائز نہیں سمجھتے, تو ہم احتیاطاً انہی کی بات کو لیتے ہیں. لیکن بہت ایک جیسے خاندانی آدمی کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نا, پتہ چلتا ہے کوئی خاندانی آدمی ایک اختلاف کر رہا ہے. لیکن اکثریت کو دیکھو آپ, اتنی بد زبانی, بد تہذیبی, بد کلامی, پتہ ککھ بھی نہیں ہے ان کو. ان سے جا کے پوچھو کہ یہ کیا ہے تو ککھ بھی پتہ نہیں ہو. تو ابھی آہستہ آہستہ سود سے ملک نکل رہا ہے. تو 1 by 1 جب چیزیں ہوتی ہیں, آپ کا فوکس ٹھیک ہوتا ہے, تو پاکستان کا نظام بھی چینج ہو جائے گا. لیکن اس طریقے سے ہی ہوگا جیسے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ایجوکیشن کے خلاف آواز اٹھاؤ. کوئی اٹھا رہا ہے آواز کو ایجوکیشن کے خلاف؟ اگر اس پہ دھرنے ہوں, اس پہ کنٹینر رکھے جائیں, اس پہ جلوس نکلیں, ہمیں کو ایجوکیشن نہیں چاہیے. باہر ملکوں سے پیسہ اسی بیس پہ ملتا ہے کہ آپ یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن رکھیں گے تو تعلیم کے نام پہ پیسہ ملے گا, ادروائز نہیں ملے گا. تو ہم اس پہ آواز اٹھائیں, چینج ہو سکتا ہے. لیکن کوئی آواز اٹھاتا ہے؟
ہماری سیاسی تنظیمیں کوئی بھی نہیں اٹھاتا. تو جب ہم اپنے ملک میں خود ہی اسلام, اور جو آئے گا وہ آواز کیا اٹھائے گا, نظام بدلو, وہ کیا کرے گا, ابے ہلکی بات کر, داماد بدل دے تو اپنا. داماد سگریٹ پیتا ہے تو اس بیس پہ کوئی کہتا ہے داماد بدلو, کہتے ہیں بھائی بدل کے اس کو پہلے مارنا پڑے گا, طلاق لینی پڑے گی, وہ کتنا لمبا پروسیس ہے, پھر دوسرا کہاں سے لائیں گے, تو نظام بدلنے کے لیے لڑنا پڑے گا, بہت کچھ ہلچل ہوگی, قتل و غارت ہوگی, پھر نظام جب دوسرا آئے گا وہ لائے گا کون, آپ کے پاس کون ہے آلٹرنیٹ. ہو سکتا ہے جو لڑ کے نظام لا رہا ہو وہی باہر کا ایجنٹ نکلے, وہ اور بھی برباد کر دے ہمیں. ہو سکتا ہے آپ کو داماد بدلنے کا جو بندہ آرڈر دے رہا ہو وہ خود آنا چاہتا ہو آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے, آپ کو داماد بدلنے کا کہہ رہا ہو, تو ایسے موقع پہ داماد نہیں بدلا جائے گا, سگریٹ چھڑوانے کی کوشش کی جائے گی. کیا خیال ہے یار, صحیح ہے لیکن ایک خرابی ہے, سگریٹ نہیں چھوڑتا تو سگریٹ چھڑواؤ اس سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے میرے بھائی. اس لیے آپ جو نوجوان طبقہ ہے اپنی صلاحیتوں کو صحیح سمت میں فوکس کریں, اس میں محنت کم ہوگی, آؤٹ پٹ زیادہ ہوگا. لیکن آج کل یونیورسٹیوں میں جو نوجوانوں کو جس سمت میں جا رہے ہیں نا, اس میں محنت اور اسٹرگل بہت زیادہ ہے, آؤٹ پٹ اس کا زیرو, صرف باتیں ہی باتیں ہیں اس میں. تو سود میں بھی ایسا ہی ہے کہ بہت پاکستان سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے, سودی بینکاری کے خاتمے کی. یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بہت بڑا احسان ہے, دنیا مانتی ہے, ہم نہیں مانتے. باقی اس پہ علمی اشکالات کیا ہوتے ہیں, جیسے شہداء الدین شیخ صاحب کا بیان آیا, وہ تو قابل احترام ہے ہمارے لیے. تو اس پہ جو علمی اشکالات ہوتے ہیں تو میں تو لوگوں سے کہتا ہوں, میں بیٹھا ہوا ہوں بھائی, آئیں پوچھیں, میں آپ کو جواب دوں گا ایک ایک چیز کا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ضدی ہر دھرم نہ ہو جو پوچھنے والا ہو, ہر دھرم کا کوئی علاج نہیں ہوتا. اور مجھے بینکوں سے 1 روپیہ بھی نہیں ملتا. لوگ کہتے ہیں نا یہ جب بینک کو یہ جواب دے, اصل میں یہاں سے ایک تو ہمارے یہاں فوراً الزامات فوراً لگتے ہیں, مجھے تو 1 روپیہ نہیں ملتا. میں نے تو بتایا جب میں بینکوں کی اسلامک بینکنگ کو اسٹڈی کر کے ہم نے جب جائز ہونے کا فتویٰ دیا تو اس وقت بینک ہمارے اکاؤنٹ ہی نہیں کھول رہا تھا. یہ تو ہماری حالت تھی. تو اب کیا مسئلہ ہے, جیسے بینکنگ کا حشر نشر کیا ہوا ہے تو اسی طرح تصوف آپ دیکھ لو. ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, ہم تصوف کو نہیں مانتے. ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, ہم تصوف کا لفظ دکھا دو قرآن و سنت میں. دیکھو یہ جو اصطلاحات ہوتی ہیں, اصطلاحات ٹرمز ہوتی